تو اللہ نے جادو کا توڑ بھی رکھا، جادو کا توڑ بھی رکھا۔ سورہ فلق سورۃ الناس کی تفسیر پڑھو معارف القرآن میں، سورۃ الفلق سورۃ الناس کی تفسیر، کس طرح وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، اور لبید ابن عاصم مشرک نے بیٹیوں کے ذریعے جادو کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے، لمبے بال ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بال مبارک کسی طرح حاصل کیے، اس کا دھاگا بنایا، دھاگا بنا کے 11 گرہیں لگائیں، اور 11 گرہیں لگا کے اس کو بئر زروان، بخاری بئر زروان کے نیچے تہ میں جا کر اس کو جناب باندھ کے 11 گرہیں لگا کے اس کو دفن کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی تو اس کے بعد کی بات یہ بخاری میں کہ وہ 2 فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ایک سرانے اور ایک پائنتے کی طرف، آپس میں فرشتے باتیں کرنے لگے انسان نما کہ جی ان کو کیا ہو گیا، یہ بیمار ہیں، کیا ہو گیا؟ اس نے ایک نے کہا وہ اصل میں اس پہ نا فلاں نے جادو کر دیا اور ان کی بال لے کر اس میں گرہیں لگا کر وہ بئر زروان کے نیچے رکھ دیا، اس لیے بیمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، پھر وہ کنویں میں سے وہ بال، وہ کنگھی نکلوائی، اس کنگھی کے اوپر وہ دھاگا لپٹا ہوا تھا جس میں 11 گرہیں تھیں۔ اللہ نے سورۃ الفلق سورۃ الناس نازل کی، سورۃ الفلق سورۃ الناس نازل کی، ایک میں 5 آیتیں، ایک میں 6 آیتیں، 5 اور 6 11۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرہیں کھلتی چلی جاتی تھی۔ پڑھو معارف القرآن سورۃ الفلق سورۃ الناس کی تفسیر پڑھو، یہ سارا وہیں سے بتا رہا ہوں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ چاہتے، اتنے اللہ کے محبوب، اتنے نیک، اللہ کے اتنے محبوب، اللہ چاہتا ان کو جادو کا اثر ہی نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو ان کو کچھ ہوتا ہی نہ۔ لیکن اگر ان کو کچھ نہ ہوتا، ان پر جادو کے یہ سب چیزیں نہ ہوتی، تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا جائے ہم کیا کریں؟ جی سورۃ الفلق، 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دم تک یہ دم کرتے تھے اپنے اوپر۔ تو جب صاحب قرآن کو ضرورت ہے 3 سورتوں کے دم کرنے کی، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں مولانا؟ 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، ومن شر النفاثات فی العقد۔